إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اندر دی آواز ٹھیک ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تعریف و ثنا اللہ خالق و مالک کائنات کے لیے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، احمد مجتبی، نبی الہدا، صدر الاولیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کے بعد لا تعداد و بے شمار سلام اللہ کے انعام و لطف و کرم نبی محترم کے جملہ اصحاب، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء رحمان، گویا کہ امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے تا قیام قیامت نبی محترم کی پیروی کا عزم کر رکھا ہے، اللہ ان تمام لوگوں پہ اپنی اربوں کھربوں رحمت نازل فرماتے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آپ پہ خصوصی رحمت ہے، کرم ہے کہ آپ دھیمے مزاج والے، شیریں مقال، خوش خلق، اعلیٰ شان والے، اعلیٰ کلام والے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تلخ کلام ہو جاتے، سخت کلام ہو جاتے، آپ سخت اخلاق ہو جاتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ. ان کو معاف کر دیا کرو. لوگوں کی لغزشوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو، ان کی اونچ نیچ سے درگزر کیا کرو، کیونکہ یہ انسان ہے، انسان خطا کار ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، مگر وہ خطا کار بڑا اچھا ہے توابون، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. ہیں تو گناہ گار ہی، مگر گناہ گاروں میں اللہ کے پسندیدہ گناہ گار وہ ہیں جو اپنے گناہوں پہ ڈٹ کر، جم کر وہ کام کرنا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کی درخواست کر لیتے ہیں. جب اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ان کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. نہ صرف
ان کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ قرآن نے یہ رول بیان کیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالی توبہ کرنے والے گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا کر اس جگہ ساری نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یبدل اللہ، گناہوں کو نیکی میں بدل دیا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، گناؤنا جرم ہے۔ جب کوئی شرک سے توبہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی ثواب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کوئی زنا سے توبہ کرتا ہے، چوری سے توبہ کرتا ہے، غیبت اور چغلی سے توبہ کرتا ہے، ڈکیتی سے توبہ کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر اس سے ہو جائے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ fill in the blanks، اس کے خالی خانے اتنی بڑی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے دوستو کہ ایک بندے نے ساری زندگی گناہ کیے، 60 سال 70 سال 80 سالہ زندگی میں پاپ ہی پاپ، گناہ ہی گناہ موجود ہے، نیکی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے گناہوں کو اریز کر دیا، مٹا دیا، معاف کر دیا، تو اب اس کا کھاتہ بالکل خالی ہو گیا، بلینک ہے نا، گناہ سے ختم ہو گئے، نیکیاں ہے ہی نہیں ہیں، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس توبۃ النصوح اور پکی توبہ کی اتنی قدر کی کہ قیامت کے دن لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، اور یہ بندہ جس نے سچی اور پکی توبہ کی ہے، اللہ نے یہ رول دے دیا کہ اس نے لائف میں 80 سال گناہ کیے تھے، ہم نے 80 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بھر کر اس کا نامہ اعمال سے قیامت کے دن پیش کر دیا۔ میرے اللہ خالق و مالک کائنات کی غفور رحیمی کریمی، اس میں شک تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ یہ روایات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ کچھ سے کہتے ہیں 100 ماں اور 100 باپ کا پیار بھی اللہ کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی بھی کوئی بات ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو بات رسول اللہ نے نہ کہی ہو، ہاں وہ بات بڑی شاندار لگے، جاندار لگے، آپ کے دل کو بھائے، آپ کو اچھی لگے، لیکن دنیا کے ہر شخص کی طرف بات منسوب کی جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار، جس بندے نے میری طرف یعنی سرکار مکی و مدنی کی طرف کوئی بات منسوب کر دی اور وہ میں نے نہ کہی ہو، فرمایا وہ بندہ قیامت کے سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگ میں شمار نہ کرنا۔ نبی محترم کی بات تحقیق، تدقیق اور پوری تسلی اور تشفی کر لینے کے بعد، علماء سے سیکھ لینے کے بعد اس بات کو آگے بیان کریں، اس بات کو آگے شیئر کریں، اس بات کو فیس بک پہ چڑھائیں، واٹس ایپ پہ چڑھائیں، لیکن جو بات آپ کو بھلی لگے، اچھی لگے اور میرے نبی نے نہ کہی ہو، وہ بات آگے بیان کر سکتے۔ جناب امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول محترم کی قبر اطہر مطہر کے پاس بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ما من احد الا وہو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا صاحب ھذا القبر۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم ہر شخص کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، مسترد بھی کی جا سکتی ہے۔ کوئی بات جناب ابو بکر صدیق کرے
میں نہیں مانتا، میں نہیں لیتا، گناہگار نہیں ہوں۔ عمر فاروق کریں، عثمان غنی کریں، علی حیدر کرار کریں، خلفائے راشدین میں سے کو کرے، جناب حسین کرے، حسن کرے، امام ابو حنیفہ کرے، امام مالک کرے، امام شافعی کرے، احمد بن حنبل کرے، پیر جیلانی کرے، عبداللہ بن مبارک کرے، امام مسیب کرے، کوئی بھی بات کرے آپ اس کی بات لے بھی لے بسم اللہ، اس کی بات چھوڑ بھی دے بسم اللہ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں ایک ہی شخصیت کائنات میں اللہ نے سگا یہاں رکھی ہے جو گنبد خضرا کی سرکار محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ کی قسم ان کی کسی بات کو ٹھکرایا جا سکتا، جو ان کی بات لیتا ہے وہ جنتی ہے، اور جو ان کی بات کو رد کرتا ہے اللہ منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ مقام مصطفیٰ کو سمجھیے، آج رسول اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وگرنہ ہم ان سے خطبے سنتے، ان سے قرآن کی تفسیر پوچھتے۔ مسلمان جو پستی کا شکار ہیں، مسلمان جو زوال میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جناب محمد رسول اللہ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ علماء کے ذریعے روحانی طور پہ ان کی روحوں کے ذریعے کوئی رابطہ کر کے، کسی مجدد کے ذریعے، کسی غوث و قطب جو کہتے ہیں اس کے ذریعے، کسی امام کے ذریعے، او امام کعبہ کے ذریعے، مسجد نبوی کے امام کے ذریعے کسی سے کہتے کہ کسی نہ کسی طریقے تو روحانی طور پر سپرچولی رسول اللہ سے ہدایت لے کے ہمیں پوچھتے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان زوال کا شکار ہے، ہر وقت مسلمانوں کو جھوٹے پڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہدایات لے کے ہمیں بتاؤ تازہ ترین صورتحال کے اوپر جو رسول اللہ کہیں گے ہم لوگ کریں تاکہ ہم اس پستی سے بچ جائیں۔ لیکن ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، کیونکہ رسول کائنات بہت سے معجزات لے کے دنیا سے جا چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے، کوئی ایسا معجزہ رکھتا تھا کہ ید بیضا تھا، بغل میں ہاتھ لگا کے یوں کرتا تو سورج کی روشنی چمکتی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے، اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا۔ اللہ نے کئی معجزات دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی برس اور کوڑھ والے کو ہاتھ پھیرتے اسی وقت سلامت ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کے برہ الاکمہ والابرص، اور اس کے ساتھ اندھے کو ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی واپس آ جاتی، کوڑ والے کو ہاتھ برس والے کو پھیرتے وہ صحت یاب ہو جاتا، پرندہ بناتے اس پہ پھونک مارتے اللہ کا نام لیتے وہ اڑ جاتا۔ بڑے کمال کے معجزات ہیں، لیکن سارے کے سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے کے سارے معجزات ان کی قبر میں دفن کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء صاحب معجزہ تھے، لیکن ان کے سارے معجزات کو ان کی دنیاوی زندگی کے ختم ہوتے ہی ختم کر دیا گیا۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے مرشد مرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال قمری حساب سے ہو چکے اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ان کا آج بھی معجزہ باقی ہے، زندہ ہے، قائم ہے۔ قیامت آ جائے گی یہ معجزہ تب بھی باقی رہے گا، قیامت آ کے چلی جائے گی یہ معجزہ تب بھی باقی رہے گا، ہم جنت میں پہنچیں گے بولو انشاءاللہ، اور یہ معجزہ وہاں بھی موجود۔ تمہیں مبارک ہو محمد رسول اللہ کی امتیوں کہ تمہارے پاس رسول کائنات کا معجزہ موجود ہے۔ آج لوگ رسول کائنات کے نالین کی شکل ماتھے پہ سجاتے ہیں، سینے پہ سجاتے ہیں، اظہار محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اظہار محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اظہار محبت میں شک نہیں ہے، لیکن ان کا یہ عمل پروف نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے رسول کائنات کی کھڑاؤں فلاں جگہ پڑی ہوئی ہیں، آپ کے گھر کی ہنڈیا وہاں پڑی ہوئی ہے، گھر کی رسول کائنات کے گھر آپ کے لاٹھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے مصر میں ہے، کوئی کہتا ہے ترکی میں ہے،
کوئی کہتا ہے کراچی کے میوزیم میں ہے، کوئی کہتا ہے لاہور تبرکات پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں۔ آپ نے سن لیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسا کہنے والوں کو یہ نبی پاک کے گھسوئے مبارک ہیں، یہ اللہ کے نبی کی جوتی ہے، یہ آپ کا عصا اور ڈنڈا ہے، یہ آپ کی برچی ہے۔ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ رسول کائنات کے ہاتھ کی ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ بس اوقات آپ اس کی سٹیمپ بھی لگا دیا کرتے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق کا دور آیا، جناب عمر فاروق کا دور آیا، اس انگوٹھی کو بڑا سنبھال کے رکھا کرتے تھے، لیکن بالآخر مدینہ کی قرب و جوال میں کنواں موجود ہے، وہ انگوٹھی وہاں گر گئی اور وہ اللہ نے اسے پردہ پوش کر دیا۔ رسول کائنات کی اس انگوٹھی کی اتنی کیئر کی گئی کہ صحابہ اپنی جان سے زیادہ اسے عزیز رکھتے تھے، جناب ابوبکر صدیق سنبھال کے رکھتے تھے، لیکن جب وہ کنواں میں گر گئی تو غائب ہو گئی۔ سارا پانی نکلوایا گیا، مٹی نکلوائی گئی، ہفتہ بر ہفتہ، اشرا بر اشرا رسول کائنات کی اس انگوٹھی کی سرچ کی گئی، لیکن وہ انگوٹھی مل سکی؟ تمہارے پاس اتنی چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کی محبوب چیزوں کو ہائیڈ کر دیا، چھپا دیا، پس پردہ کر دیا، تاکہ لوگ انگوٹھیوں کے پیچھے، ڈنڈے کے پیچھے، جوتوں کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ محمد مصطفیٰ کا زندہ معجزہ یہ قرآن باقی رکھا کہ ان کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، ان کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ اگر ان کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تو امت قرآن سے ہٹ جائے گی، قرآن سے ہٹ جائے گی تو دنیا میں ذلیل ہو جائے گی، کیونکہ رسول کائنات نے فرمایا تھا کہ لا یبقى من الاسلام الا رسم ولا یبقى من القرآن الا رسم ولا یبقى من الاسلام الا اسم۔ ایک وقت آئے گا میری امت پہ، ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ یہ مسلم، بات یہیں تک رہے گی، لیکن مسلمان نام کی کوئی چیز نہ عبادات میں نہ معاملات میں۔ کوئی عبادت دیکھے تو رسول کائنات کی عبادت کا رنگ نظر نہیں آئے گا، کوئی معاملات دیکھے تو رسول کائنات کا کوئی معاملہ ان کے عمل میں نظر آتا نہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ معجزہ رسول کائنات دے کے دنیا کو چلے گئے اور فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی سبب، اس کتاب کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے، صرف حفظ کی مدرسیاں بنانے کی وجہ سے نہیں، صرف سے ناظرہ پڑھنے سے نہیں، صرف اس قرآن پاک کو چومنے چاٹنے سے نہیں، اسے حریر و حریشل کے جلدان چڑھا کے اوپر رکھنے سے نہیں، اسے خوشبو لگانے سے نہیں عزت ملے گی۔ وہ کام تو ہم سب کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، اس کی مثال پچھلی دنیا میں نہیں ملتی، ہمارے ماضی میں نہیں ملتی۔ ایک مسجد کے مصلی کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، 8 حافظ ایک محلہ میں موجود ہے، کس طرح کریں؟ کون کرے؟ جس کی زیادہ طاقت ہے، جو مسجد کا زیادہ ذمہ دار ہے، وہ اپنے بچوں کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، وہ کھڑا کرے گا۔ باقی کھڑے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، کوئی گھر میں سنا رہا ہے، کوئی ادھر سنا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ حفاظ گھر گھر موجود ہیں، تعداد میں موجود ہے، مسجدیں کم پڑ گئی، مدارس کم پڑ گئے، حفاظ بڑھ گئے۔ لیکن چوں حفاظ بڑھتے جا رہے ہیں، علماء بڑھتے جا رہے ہیں، قراء بڑھتے جا رہے ہیں، گلا مار کے پڑھنے والے ایسے ایسے قراء ہیں کہ وہ آپ پہ وجد طاری کر دیں گے، سحر آفرین تلاوتیں ہیں، اس کے باوجود ہم کفار کے ٹخنوں میں گڑے ہوئے ہیں، ان کی ٹھوکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن پاک کی صرف تقریم حلق سے اوپر کی ہے، نہ اس پہ دلی ایمان لائے جو اس کا پہلا حق تھا، نہ اس کو پڑھا جو اس کا دوسرا حق تھا، نہ اس کو سمجھا جو اس کا تیسرا حق تھا، نہ اس پہ عمل کیا جو اس کا چوتھا حق تھا،
نہ حقیقی طور پہ اس کی دعوت دی دنیا میں اس کا 5واں حق تھا۔ ہم قرآن پاک کے 5 حق سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے دے۔ کیسے ملے گی دوستو؟ کیا میرے اور آپ کے گھر میں اس قرآن کا قانون نافذ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ملک کے اوپر قرآن نافذ نہیں ہے، اس ملک میں اسلام آ جائے، نعرے بھی لگاتے ہیں، علماء پہ پھول بھی پھینکتے ہیں، یہ ویڈیوز بھی رات ہم شیئر کرتے ہیں، فیس بک بھرا ہوا ہے، قدم بڑھاؤ فلاں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی طرف اللہ قدم بڑھاؤ، قرآن کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اس ملک میں آفیشلی 22 کروڑ اور ان آفیشل سائڈ 25 سے بھی زیادہ ہوں ہم لوگ اس ملک میں۔ اس ملک میں ہم کہتے ہیں 25 کروڑ عوام اپنے اوپر اسلام کا نفاذ کریں۔ دوستو کس طرح اسلام کا نفاذ کریں گے؟ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے، ہم اپنے گھر میں اس کا باپ صدر ہے، اس کی بیوی وزیر اعظم ہے، اس کے بچے اس کی رعایا ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست آپ کے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، صرف اتنا اپنے آپ سے تحت شعور کو جھنجھوڑ کے پوچھ لیں کہ میرے گھر کی اس چھوٹی سی ریاست پر، اس چھوٹے سے ملک پر کیا اسلام نافذ ہے؟ میں گھر میں صدر ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ اللہ نے مرد کو، خاوند کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، وہ صدر البیت ہے، گھر کا صدر ہے، بیوی اس کی نائب ہے، وزیر اعظم ہے، اولاد اس کی رعایا ہے۔ اگر تو میرے اور آپ کے گھر میں اسلام موجود ہے، اگر میں نے اور آپ نے آج فجر کی نماز غروب سے پہلے پڑھ لی تھی تو پھر سمجھو گھر میں اسلام موجود ہے۔ کچھ سٹارٹ ہوا صبح، اگر اٹھتے ہوئے آنکھ کھلی تھی تو ہم نے سب سے پہلے موبائل پکڑا تھا، ہم نے سب سے پہلے سگنل سلگایا تھا، ہم نے سب سے پہلے اٹھتے ہی کسی کو گالی دی تھی، کیا کہا تھا؟ یا آنکھ کھلتے ہم میں سے کتنوں نے کہا تھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آج ہاتھ اٹھائیں مسجد میں، کس نے آج صبح اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھی تھی؟ کون اللہ کی امان میں آیا؟ کون اللہ کی امان میں نکل گیا؟ رسول کائنات کے بنیادی سبق بھول گئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی سنتوں کو بھول گئے، جن سنتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں عزت دیتا تھا۔ کبھی دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پلٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، جن کے سامنے کوہ ہمالہ بھی نہیں ٹھہرتے تھے، جو سمندروں کے کلیجے بھی چیر کے نکل جاتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ سوئے ہوئے بھی مسلمان تھے، خوابے میں مسلمانوں والی دیکھتے تھے، آنکھیں کھلتی تھی تو کہتے تھے اللہ تو ہی موت دینے والا، تو ہی زندگی دینے والا، تیرے نام سے میں مرا تھا، تیرے نام سے زندہ ہو گیا اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کے آنا ہے۔ اور اس کے بعد رسول کائنات نے فرمایا کہ جب ایک انسان سو جاتا ہے، اٹھتے ہی اسے رفع حاجت بولو براز کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دعا کے بعد اٹھا، بولو براز سے فارغ ہوا، وضو کریں۔ فرمایا شیطان اس کی گدی پہ، یہ جگہ اسے گدی بولتے ہیں، گردن کا پچھلا حصہ، جہاں تک مسا کے لیے ہاتھ لے جاتی ہیں اور پھر واپس کرتی ہیں۔ گدی تک ہاتھ لے جانا سنت ہے، واجبی سنت ہے۔ صرف بال بنائے ہوں تو بچے یہاں ہاتھ لگا کے یہ مسا کر رہے ہیں، مسا نہیں ہوتا۔ آگے سے شروع کریں، پیچھے لے جائیں، پیچھے سے واپس لائیں۔ کنگھی پھر بھی گھر میں موجود ہے، ہاتھ پھر بھی مار کے آپ اپنے بالوں کو سیدھا کر لیں گے، اسے چھوٹی سنت نہ سمجھیں۔ آپ کے سر کا مسح ہی نہیں ہے، صحیح مسح ہی نہیں ہے، وضو ہی نہیں ہے، وضو ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے۔ میں یہ چھوٹے چھوٹے فکری پوائنٹس آج آپ اس لیے دے رہا ہوں، مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے اب تک میں نے جتنی چیزیں کہی ہیں کیا ایک میں بھی ہم پورا اترے؟ آج وضو صحیح کیا، فرمایا جو بندہ اٹھتا ہے رات کو سوتا ہے، ان الشیطان یبیت علی خیشوم، شیطان اس کے خیشوم میں رات گزارتا ہے۔ خیشوم کہتے ہیں
ناک کا یہ حصہ جسے بانسے کی ہڈی کہتے ہیں، یہ والا حصہ انگلش میں سائنس کہتی ہے اس کو۔ ان الشیطان سیدی یبیت علی خشوم، شیطان پوری رات یہاں سائنس میں گزارتا ہے اور 3 گرہیں لگا دیتا ہے، یہاں 3 گرہیں، ناٹ 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ جب ایک انسان اٹھ کے کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تعریف تیری میرے اللہ جس نے موت کے بعد مجھے پھر آج زندگی دے دی ہے، تیرا شکر کرتا ہوں اور لوٹ کے تو میں نے تیری طرف ہی آنا ہے، اس موت کا سبق بھی نہیں بھولتا ہوں، یاد ہے مرنے والا ہوں۔ فرمایا جب یہ دعا پڑھتا ہے شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ شخص وضو کرتا ہے، ناک جھاڑتا ہے، استنشاق کرتا ہے، استنشار کرتا ہے، 3 کلیاں کرتا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈال کے سے جھاڑتا ہے، شیطان کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ مصلی پہ آتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے فجر کی سنت ادا کرنے کے لیے، تو شیطان روتا پیٹتا سر پہ خاک ڈالتا بھاگ جاتا ہے کہ میری ساری رات کی محنت اس نے عقارت کر دی ہے، ضائع کر دی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں آج جنہوں نے 3 گرہیں کھولی ہوں گی؟ کتنے ہیں؟ پوچھو اپنے آپ سے، اٹھتے ہوئے دعا پڑھی تھی؟ کیا وضو سنت کے مطابق کیا تھا؟ کیا وقت پہ نماز ادا کی تھی؟ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم، آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا جو کہ اس میں موجود ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، امریکہ افریقہ کے جنگلوں سے لے کر ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں سے لے کر آپ کوہ ہمالیہ کی سائٹ تک چلے جائیں، پورب سے پچھم تک آئے، ساری کائنات کو سکویز کریں، جمع کریں، ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں، اس کا مرنڈا بنائیں، چرور بنڈ کر لیں، زمین کے خزانے، سونے، چاندی، ڈائمنڈ، ہیرے، پٹرول، آج دنیا کی ہواؤں اور فضاؤں کو کنٹرول کرنے والے سارے نظام، اس کائناتی قوت کے اندر سارے پھیلنے والے نظام، ان کو ایک جگہ رکھیں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کی بات میں شک ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی بات میں شک ہو سکتا؟ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا، اس کے سارے خزانے، ساری مملکتیں، ساری ریاستیں، ساری حکومتیں، سارے ٹینک، سارے ایٹامک بم، سارا اسلحہ، جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے، ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں فجر کی سنتیں رکھ لو۔ میرے محمد کہتے ہیں فجر کی سنتیں اعلیٰ ہیں۔ دوستو، کس کس نے وقت پہ ادا کی ہیں؟ صرف ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، آج بھول گئے تو کل سے صحیح۔ اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس نے وقت کو ضائع کیا، وقت نے اس کو ضائع کر دیا۔ سوچئے، یہ کائنات اللہ خالق و مالک کے کائنات نے اپنے فضل و کرم سے توحید کے لیے بنائی تھی، اور توحید سجدوں میں نظر آتی ہے۔ جب جبین نیاز اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، ہم اللہ کے قدم کو قیاس نہیں کرتے، ہم اللہ کے قدم کو اپنے فہم میں لانے کی جرات ہی نہیں رکھتے۔ اللہ بے مثل و بے مثال، لیس کمثلہ شیء، لیکن رسول کائنات نے فرمایا اذا سجد العبد سجد بین قدمی الرحمن، جب ایک بندہ زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا سر زمین پہ نہیں، رحمان کے قدموں میں ہے۔ اللہ کے قدموں میں آپ کا سر تھا ابھی سنت ادا کرتے ہوئے۔ ابھی آپ جمعہ ادا کریں، آپ کا سر اللہ کے قدموں میں ہوگا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نماز میں اللہ بندے کے روبرو ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔
یہ مت سمجھیں جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے دیوار ہے، میرے سامنے سپیکر ہے، آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات ایسے موجود ہے۔ ساری کائنات جس کی ہتھیلی میں ایسے ہے جیسے ریت کا ذرہ۔ دوستو، جس کے ہاتھ میں ریت کا ذرہ یا مولی کا بیج یا رائی کا بیج کہہ لیں ہاتھ پہ پڑا ہوا ہو تو ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ پوری کائنات میں حیوانات، جمادات، نباتات، انسان، ہزاروں مخلوقات، کیڑے مکوڑے، سمندر، ہوائیں، فضائیں، کہکشائیں، کلسٹر، سپر کلسٹر، اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے میرے اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہے۔ تو نماز میں آپ اللہ کے روبرو ہوتے ہو، اللہ آپ کے روبرو اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔ جب رسول کائنات نے کہہ دیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات تو میں نے آپ کو سنا دی ہے، اینما تولوا، تم جہاں بھی اپنا چہرہ پھیرو گے فثم وجہ اللہ، اللہ ادھر ہی پہلے موجود ہے۔ خالق و مالک کائنات اتنے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ حبل ورید دو رگیں ہیں، ایک ادھر جا رہی ہے ایک اوپر جا رہی ہے، دونوں دماغ کو سپلائی دے رہی ہیں، اور جب جانور کاٹتے ہیں تو دونوں رگیں کاٹتی جاتی ہیں، اس کا دماغ سے تعلق دل کا ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ حبل ورید فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان ہم تیری رگی جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور تو جدھر جاتا ہے ادھر ہی اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تو ایک ہے تو دوسرا اللہ، تم دو ہو تو تیسرا، چار ہو، تین ہو تو چوتھا، چار ہو تو پانچواں، بات ختم ہوئی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرنا۔ ہر چیز سے چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے چھپ سکتے، اسے اپنا دوست بناؤ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں دوست ہوں اہل ایمان کا، دوست، فرینڈشپ ہے اللہ سے، اللہ سے دوستی اہل ایمان کی، اللہ کی محبت کی یہ دوستی کس سے سیکھی ہے؟ ہم سے۔ کائنات میں ہمیں اللہ کی محبت کی کوئی دوستی دے سکتا نہیں سوائے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے کہتا ہوں حکم اللہ کا، طریقہ محمد الرسول اللہ کا۔ لائف میں حکم اللہ کا، بولیے حکم، طریقہ محمد الرسول اللہ۔ تیری کامیابی کے لیے دو روشن چراغ ہیں، دو روشن چراغ، صرف دو روشن چراغ۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرا محمد رسول اللہ کا فرمان۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے آخری ایام میں، آخری خطبے دے رہے تھے رسول کائنات اپنی زندگی کے، آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تسلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ وفی روایت کتاب اللہ و سنتی۔ لوگو میں تمہارے درمیان صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تسلوا ما تمسکتم بہما، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں گمراہ کر سکے گی نہ تباہ کر سکے گی اگر تم نے ان دونوں کو اپنا سینہ بنایا، اپنے سینے سے لگا لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا تمہارے نبی کی سنت ہے محمد رسول اللہ۔ لوگو آج سنتوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ آج سنتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اہل سنت تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک وصف بھی اہل سنت والا موجود نہیں ہے۔ اہل الحدیث تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن کوئی وصف اہل حدیث والا نظر نہیں آتا۔ کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے لیکن قرآن کا کوئی ڈانگ اور ڈامب اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ آج دعوے ہیں کھوکھلے،
آج دعوے ہیں ایسے کہ عجب کشمکش میں تیرا بیمار محبت ہے، دوا کچھ اور کہتی ہے، شفا کچھ اور کہتی ہے۔ آپ نے جانا گجرانوالہ کی طرف سے ہے، منہ آپ نے ناروال کی طرف کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ اگر راولپنڈی والی ٹرین پہ بیٹھ جائے تو وہ شکر گڑھ نہیں پہنچ سکتا، شکر گڑھ والی ٹرین پہ بیٹھ جائے تو وہ کہے کہ میں اس طرح راولپنڈی چل جاؤں گا۔ آج ہم نے گاڑیاں چینج کر لی ہیں، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں، لیکن لاہور کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، لیکن اس سڑک پہ ہم نہیں ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام نے یخت تو خطاً زمین پہ خط کھینچا تھا۔ اس وقت وائٹ بورڈ بلیک بورڈ تو تھے نہیں ہیں کہ مارکر سے لکھ دیا جائے یا چاک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر لکھ دیا جائے یا تختیوں کو قلمیں چلائی جائیں۔ زمین ہی تختی تھی۔ رسول کائنات سے زیادہ سمجھانے والا مربی اور زیادہ تفہیم والا کائنات میں عرش نے نہیں دیکھا، آسمان نے نہیں دیکھا۔ فَيَخْطُطُ خَطًّا، اپنی انگلی سے ایک لکیر بنائی اور اس کے دائیں بائیں آپ نے دو لکیریں، دو ادھر بنائی۔ آپ نے درمیان والی لکیر پہ انگلی رکھی۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اس منبر سے حق کی دعوت جا رہی ہے اور جاتی رہے گی قیامت تک انشاءاللہ۔ اللہ اس مرکز کو آباد رکھے۔ ہمارے بھائی مولانا محمد اسلم اسد رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ ان کے ساتھی اور ان کے بھائی اس علاقے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، بچیوں کا مدرسہ بنایا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس منبر سے کوئی ایسا رانگ میسج کیا ہو جس سے امت کو نقصان پہنچے۔ مثبت میسج، محبت کا میسج، پیار کا میسج، قرآن کا میسج، آپ نے وہ میسج جو دیا تھا اس منبر سے جا رہا ہے، جاتا رہے گا، بولو انشاءاللہ۔ آپ نے انگشت شہادت رکھی سیدھی لکیر پہ، فرمایا ان ھذا، یہ ہے وہ صراطی، میرا رستہ، مستقیماً، سیدھا، فاتبعوہ، بس اس کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل، اور دائیں بائیں جو رستے ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا۔ آپ نے فرمایا ہر رستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، چمک ہے، دمک ہے، شور ہے، دنک ہے، شور و غوغا ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، آنکھوں کو چدیا دینے والے بڑے چیزیں دائیں بائیں موجود ہیں، لیکن فرمایا سیدھا ہے، سادہ ہے، کڑوا لگے، پھیکا لگے، مزاج کے خلاف ہو یا مزاج کے موافق ہو، جانا سیدھا ہی ہے، جانا سیدھا ہی ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل، ان رستوں کے پیچھے نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلی، تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے۔ دوستو اللہ کی قسم، سیدھے رستے کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، گارنٹی تو ہمارے پاس نہیں ہے، گارنٹی تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا حشر کے میدان میں کہ کون کس ٹریک پہ تھا، لیکن بات کی ہے تو مصطفیٰ کی ہے۔ کسی نے رسول کائنات علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوب کی ہے تو ہم نے محمد مصطفیٰ کی نوکری کی ہے، آپ کی چاکری کی ہے، آپ کے سپاہی بنے ہیں، لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ میرے رسول کی بات نہیں ہے۔ پانی گدلا ہو گیا ہے، رستے میں آمیزش آ گئی ہے، خالص چشمہ نہیں رہا، سوچو سمجھو۔ کسی نے جناب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب بیان کیا۔ خواب جو ہیں بڑے ائمہ کرام کے بھی دین نہیں ہوتے، لیکن بعض خواب بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کام ایسا لیا، ان کا کام بتاتا ہے، خواب بھی سچا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر کچھ مکھیاں اڑ رہی ہیں، بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن بیٹھ سکتی نہیں، بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے رسول کائنات کو لیٹے ہوئے دیکھا، میں قریب گیا کہ آقا کریم کے چہرے کے اوپر مکھیاں کیوں اڑ رہی ہیں۔ میں نے جا کے ان مکھیوں کو ادھر کیا، کسی کو ادھر کیا، کسی کو ادھر کیا۔ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ رسول کائنات کے چہرے سے میں نے ساری مکھیوں کو ہٹا دیا۔ دوستو
آج اس امت کے تمام فرقوں کا اجماع ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اس کائنات میں سب سے سچی حدیث کی کوئی کتاب ہے تو محمد بن اسماعیل کی صحیح بخاری موجود ہے۔ رسول کائنات کے چہرے سے مکھیوں کو دور کیا، 7 لاکھ حدیث ان کو یاد تھی، ان میں سے 4-4.5 ہزار حدیث نکال کے لائے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، 7 لاکھ میں سے جو صرف 4.5 ہزار حدیث نکالے، وہ بھی تکرار نکالو تو اور بھی کم ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے اس نے کیسا ارق رسید کیا ہے، اس نے کیسا ایک مجدہ اور مکھن اور زبدہ نکالا ہے، اس نے کیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی امت کے لیے شہد کشید کیا ہے۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرما۔ سچا خواب تھا، کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا رسول کائنات جا رہے ہیں، چہرہ نہیں دیکھ سکا، رسول کائنات کی پشت دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول قدم اٹھاتے ہیں پھر قدم رکھتے ہیں، جہاں سے رسول کائنات کا قدم اٹھتا ہے اسماعیل بخاری کا وہاں قدم پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی اگلا قدم اٹھاتے ہیں، میں نبی کے قدموں میں قدم رکھتا ہوں، آپ کے پیچھے جا رہا ہوں، آنکھ کھل گئی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میں نے کہا اللہ لگتا ہے میری صحیح بخاری تو نے قبول کر لی ہے۔ نبی کے قدموں پہ قدم رکھنے والے، رسول کائنات کی صحیح حدیث ہم تک پہنچانے والے۔ دوستو 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں، وہ چیزیں کیا تھیں؟ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ دوستو حضر جان بنائیے، اس سے اپنے سینے سے لگائیے اور رسول کائنات کی دعوت کو نہ بھولیے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک آپ جانتے ہو ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ تمام انبیاء اور رسول کے کلمے، پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز اس نبی کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا۔ دوستو کسی نبی کا گلا کٹ گیا، کسی نبی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی نبی کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ قوم تبع کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، وہ قوم تبع، حفاظ جانتے ہیں قوم تبع کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ اپنے نبی کو مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹھا کیا کرتے تھے، اسے مارا پیٹا کرتے تھے۔ ایک دن کھلے علاقے میں لے گئے، ان کی سازش تھی کہ آج اس نبی کو ہم نے کنویں میں گرا دینا ہے۔ باہر لے گئے اور کہنے لگے تو ہمیں تبلیغ کر، ہم تیری تبلیغ سنیں گے، فلاں جگہ پہ آ جانا۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، غیب کے خزانے وہ اپنی انبیاء کو جو بتائے پتہ چل جاتا ہے، نہیں بتاتا تو پتہ نہیں چلتا، وہی آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اللہ دل میں القاء کرتا ہے تو پتہ چل دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات اس کے اوپر استشہاد پہ موجود ہے۔ نبی کو وہاں لے گئے اور جب قوم تبع کے نبی نے اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کی، پیچھے سے ایک بدبخت خون شام درندہ آیا، اس نے اس نبی کو دھکا دے کے اوندے کنویں میں گرا کے شہید کر دیا۔ انبیاء تو گلے کٹ گئے ان کے، وہ تو کنویں میں گرا دیے گئے، انہیں تو آرے سے چیرا گیا، ان کی جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کے دین مسلک کے تم دشمن ہو، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو سارے نبیوں نے مارے کھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مار کھائی دین کے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، بس 2-4 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں، توجہ رکھیے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے، جن کے لیے میرے اور آپ کے جذبات یہ ہیں کہ ان کے ایک پکیزہ قطرہ خون سے پوری امت کا خون قربان کیا جا سکتا ہے، ایک قطرہ خون محمد رسول اللہ کا اس کائنات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، کیا مہک ہے، کیا خوشبو ہے۔ لیکن وہ خون میں نہا گئے طائف کی وادی میں اس قرآن کے لیے، وہ خون میں نہا گئے احد کے میدان میں اس قرآن کو بچانے کے لیے۔ ایک جنگ میں رسول کائنات علیہ السلام کی انگلی زخمی ہو گئی، حلقہ اللہ دمی تھی،
فی سبیل اللہ ما دمی نقیت، اے میری چھوٹی سی انگلی یہاں کٹ لگ گیا جنگ میں، خون نکل رہا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں میری چھوٹی سی انگلی تو اس سے خون نکلا ہے نا، محمد تو خوشی ہے اللہ کے راستے میں میرا بھی خون نکلا ہے۔ یہ قیمتی خون قرآن کے لیے، رسول کائنات کا قیمتی خون قرآن کے لیے۔ دوستو ہماری کیا خدمات ہے قرآن کے لیے، ہم کتنے قریب ہیں قرآن کے۔ کیا ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ آتا ہوگا آپ کو۔ آپ نے سورہ نوا کا ترجمہ سیکھا، والعصر کا ترجمہ سیکھا۔ رسول کائنات کے عجب رسوا امتی ہیں ہم، دعوے بہت ہیں، دعوے پہ عمل کی دلیل ہوتی ہے، اگر دعوے کے پیچھے عمل کی دلیل نہ ہو تو دعویٰ مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ حشر کے میدان میں یہ دعویٰ مسترد کر دیا جائے، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے دوستو، وقت ہے دوستو، وقت ہے دوستو۔ اس قرآن کی قدر کرو جو محمد رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی، اسے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے پاس کوئی رسول کائنات کے منہ مبارک لے آئے، داڑھی کے بال، منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، داڑھی کے تھوڑے سے بال ادھر لے آئے، آپ کے سر کے بال لے آئے اور واقعی سر کے بال ہوں، پرووڈ ہو جائے، گولڈن چین سے حدیث کی سند سے ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں، دوستو ہم ہر شے دے کے اللہ کے نبی آئے کے بال لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا مال لے لے، کوئی جان لے لے، کچھ لے لے، ہمیں رسول کائنات کا ایک حقیقی بال دے دے۔ جذبات تو یہی ہے نا دوستو۔ اللہ کے نبی کی ساری چیزیں اللہ نے ہائیڈ کر دی۔ اللہ نے تو نبی محترم کے دیوانوں اور پروانوں کو بھی ہائیڈ کر دیا، پروانوں کو بھی ہائیڈ کر دیا۔ ایک سفر کے اندر ایک لاش برآمد ہوئی، بہت لمبا قد تھا۔ جناب عبداللہ بن رسول کائنات کے صحابی حضرت عمر فاروق کے کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے خط لکھا کہ ایک لاش نکلی ہے، اس علاقہ میں بارش نہیں ہوتی، لیکن اس علاقہ والے اس لاش کو باہر نکالتے ہیں، لاش بالکل صحیح ہے، مدتوں سے پڑی ہوئی، اس صحیح واقعہ سندن اس لاش کو نکالتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے رکھتے ہیں، آسمان سے باران رحمت آ جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے۔ پتہ کیا گیا تو اس لاش کے سرانے ایک پتھر کی تختی پڑی ہوئی تھی، پتہ چلا یہ لاش نبی دانیال علیہ السلام کی لاش، اور اس قوم کا عقیدہ تھا کہ اس پیغمبر کی لاش کو جب کھلے آسمان کے نیچے رکھتے ہیں تو آسمان سے بادل آ جایا کرتے ہیں۔ لیٹر کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کہا بارش مانگنے کا یہ طریقہ میرے محمد سے ثابت ہے نہیں، لاش عزت والی، تقرب والی، یہ نبی کی لاش ہے، جناب دانیال علیہ السلام کا جسم خاکی اور جسم مبارک ہے۔ میں بھی سمجھ گیا، مجھے معلوم ہو گیا یہ جسم وہی ہے، لیکن اللہ ہمارے ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بارش نبی کے طریقے کے مطابق مانگتے ہیں یا اپنی اپنی رسموں کے مطابق مانگتے ہیں۔ کمانڈر کو کہا کہ رات کی تاریکی میں مختلف جگہ پہ 13 قبریں کھودی جائیں، کتنی؟ 13 قبریں کھودی جائیں، اور 13 قبروں میں سے کسی ایک قبر میں اللہ کے اس نبی کی لاش کو دفن کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ نبی کی لاش کس قبر میں ہے۔ سبب کیا ہے؟ توحید کو داغدار نہیں ہونے دوں گا۔ عمر فاروق اللہ تعالی مدفن پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ جناب نبی دانیال علیہ السلام کی کوئی توہین تو نہیں کر رہے تھے۔ دوستو صرف نبی ہیں جن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ رسول کائنات کی سیدی صاحب نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کسی نبی کے جسم کو ٹچ بھی کرے۔ آج بھی ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا جسم، ان کی باڈی اپنی قبر میں پہلے دن کی طرح تر و تازہ ہے اور قیامت تک تر و تازہ رہے۔ جناب محمد رسول اللہ۔ دوستو آپ کے ایک صحابی حضرت عثمان غنی کہو رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، واقعہ بیان نہیں کرنے جا رہا۔ پلوائیوں نے، کلمہ گو مسلمانوں نے اپنے محسن کا جو حال کیا وہ دنیا جانتی ہے۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، کئی قبریں بنائی گئی،
17-18 لوگ بقیع الغرقد میں لے کے گئے تھے، کسی ایک قبر میں ڈال کے بند کر دیا گیا۔ آج ہم مقبرۃ البقیع میں جاتے ہیں، لوگ اندازے سے کہتے ہیں یہ عثمان کی قبر، لیکن آج تک حضرت عثمان کی حقیقی قبر کو کوئی جان سکتا؟ اللہ محبوبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ پیچھے رہنے والے یہ نعرے مارنے والی قوم کیا کرے گی، یہ نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر وسیلوں کا سہارا لے گی تو پھیلی ہو جائے گی، پیچھے پیچھے چلے گی، یہ رگے جاں سے قریب رہنے والے رب سے مانگنا بھول جائے گی، لہٰذا ان کو لاؤ۔ اقبال نے کہا تھا بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہرن اگر بھول جانے جنگل میں، شکاری اس کے پیچھے ہو اور شیر بھی پڑا ہوا ہو، بیڑیے بھوکی ہوں، لگڑ بگڑ بھی اسے پڑھ رہے ہوں، تو وہ رستہ بھول چکا ہو تو بچ سکتا ہے؟ اس نے کہا بٹکے ہوئے آہو کو، امت آہو ہے، یہ ہرن ہے، پوری دنیا اس کا شکار کر رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی شکاری ہے دنیا۔ اس نے 5 صدی پہلے کہا تھا، اسی شہر کے اقبال نے کہا تھا بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل۔ بٹکے ہوئے آہو کو حرم کی طرف لے چل، قرآن کی طرف لے جائے، اس امتی کو محمد کے فرمان کی طرف لے جائے۔ بٹکے ہوئے آہو کو مر جائے گا، اس کی کھال نوچ لی جائے گی، اس کا تکہ بوٹی ہو جائے گا اگر یہ حرم کی طرف نہ گیا۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن اس کو اٹھائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کے ساتھ قوموں کو عزت دے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اللہ اس قرآن کو چھوڑ دینے سے انہیں ذلیل کر دے گا۔ آج ہمارے پاس عزت جتنی تھوڑی بہتی بچی ہوئی ہے اس قرآن کی برکت سے ہے۔ دوستو میں تو کہا کرتا ہوں، لوگ ڈرتے پھرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی توہین نہ ہو، ہم رسول کائنات کے ناموس کا تحفظ کریں گے۔ میرا نقطہ نظر اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہم ناموس رسول کا تحفظ کر سکتے؟ بولو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ فرماتا ہے پیچھے ہٹو، تم نے کیا ڈیفینڈ کرنا ہے میرے رسول کو، میں اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے رب ہی کافی ہوں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اور ہم کہتے ہیں، ہم یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اللہ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی محمد اللہ کی قسم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جب نام محمد آتا ہے، جسم میں قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور جو رسول کائنات کا نام سنتا ہے وہ خوف سے پیچھے ہو جاتا ہے، دشمن رسول کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہم کیا ناموس رسول کا تحفظ کریں گے؟ اللہ کے نبی کا ناموس ہمارا تحفظ کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام، اس کا قرآن ہمیں ڈیفینڈ کر رہا ہے، ہمیں دفاع کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ اعداء کا معنی دشمن، الف عین اور دال الف حمزے والا اعداء، عدو، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ مٹ سکتا ہے کبھی چرچا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمارا جامعہ حاضہ للبنات جو بچیوں کا ادارہ یہاں آپ کے علاقے میں قائم و دائم ہے، مسجد کے متصل ماشاءاللہ عالی شان بلڈنگ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہاں قوم کی ان بچیوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، دین سے شناسا کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک مرد سدھرتا ہے تو ایک مرد سدھرتا ہے، مگر جب ایک عورت سدھر جاتی ہے تو پوری فیملی اور خاندان کنبہ بدل جاتا ہے۔ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو مسلمان بنائیے، دین کی طرف لگائیے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، لائف کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت تو چلی جائے۔ میں کہتا ہوں آپ کے پاس قارون اور حامان کے خزانے بھی ہوں، آپ نے تو چلے جانا ہے نا۔ سب سے بڑا زندگی کا ڈرا بیک یہ ہے کہ انسان اربوں خربوں چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے۔ موت کی تیاری کے لیے اپنی اولاد کو دین کی طرف لگانا ضروری ہے۔ بچے ہیں تب بھی، بچیاں تب بھی۔ تو داخلہ جاری ہے، مجھے مولانا خبیب صاحب کہہ دیا کہ اعلان کیجئے، بھرپور طریقے سے اپنی بچیوں کو ان اداروں میں داخل کرائیے۔ میں اپنے بھائی مولانا اسلم مرحوم کے لیے دعا کر بھی چکا ہوں، پھر بھی دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو، کوشش کو، ان کے تمام برادران کی کوشش کو اللہ قبول فرمائے۔ جو دنیا سے آپ کے معاونین جا چکے، اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ جو زندہ بقید حیات ہیں، اللہ ان کی حیاتی میں برکت دے، زندگیوں میں برکت دے، صحت ایمان والی زندگی دے، اور جب موت آئے تو زبان کی کلمہ توحید کا اجرا، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ کچھ بیماروں کی میرے پاس درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، زبانی بھی، واٹس ایپ پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ جن جن بیماروں میں کہا ہے، اللہ ان بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ اے اللہ، خطبہ جمعہ میں جو کہا گیا تیری رضا و خوشنودی کے لیے قبول فرما، کہنے میں کوئی سکم اور غلطی ہوئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں، اس ادارے کو قیامت تک شاد باد رکھ اور قائم رکھ۔ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے ادارے کے اسٹوڈنٹ حافظ صاحب کا بیٹا ماشاءاللہ وہ یہاں خطیب ہے، انہی کے آگے برادران امام بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کا گھر بنایا بھی، اسے سنبھالنے کی اللہ نے توفیق بھی دے دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کسی کی کوئی بہادری نہیں ہے، کبھی نہ سمجھنا میں ہوں، میں نے کیا، ہم نے کیا۔ ہم کون ہیں؟ رستے کے تنکش و خشاک ہیں دوستو۔ جو ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو ہوگا وہ بھی تیرے کرم سے ہوگا۔ ہم تو خاک نشین ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کام لے لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا دینا الا قضیتہ، ولا مریضا الا شفیتہ۔ اللہم لا مریضا الا شفیتہ، اللہم لا مریضا الا شفیتہ، ولا حاجة هي لقردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔